یہ جو آپ نے بتایا ہے علم کے معاملے میں آپ کے پاس سیاسی استحکام بھی ہے، تصادم سے گریز بھی ہے، اور ایک ویژن بنا لیا ہے معاشی ترقی کا، علم پیدا کرنا ہے۔ عام طور پر جو عذر لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہماری تو کوئی بنیاد نہیں ہے، کہیں سے اٹھیں گے، علم کی پیدائش کا مراحل اور وہ عمل خود ایک خراج چاہتا ہے۔ تو اس میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں بھی ماڈل سامنے آئے ہیں، اس میں تو علم ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اگر غور و فکر سے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو دنیا اس کی قدردان بن جاتی ہے۔ کوریا چھوٹا سا ملک تھا، وہاں سے آج ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت کوریا کا بنا ہوا موبائل فون آتا ہے۔ چین جہاں پر 30 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آج 90% چین کی آبادی اپنے ملک میں اپنے گھروں کی باقاعدہ مالک بن چکی ہے، اور جو غربت کی سطح ہے اس سے اوپر جا چکی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کمال ہے اس دور کا کہ اس میں علم پیدا کرنے کا عمل وہ بھی خدا نے اتنا تیز کر دیا کہ آپ کہیں بھی ہوں، اگر آپ علم پیدا کرتے ہیں تو خود ان مغربی ممالک میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور فارمیشنز ہیں، ان کے سربراہان مسلمان بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں جو پسماندہ قوموں سے صرف علم کی بنیاد کے۔ بالکل، یہ ایک واقعہ ہے، یعنی اس واقعے کے مظاہر ہم اپنی موجودہ تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ماضی کا قصہ سنانے کا معاملہ نہیں ہے۔ ماضی کی چیزوں کے بارے میں تو پھر تعبیریں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پچھلے 70-75 سال کی داستان ہے۔ یعنی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو اس کے بعد دنیا نے کروٹ لینا شروع کی ہے۔ اس سے پہلے مغربی قوموں کا ایک غلبہ قائم ہو گیا تھا، اس غلبے کے پیچھے بھی علم کی طاقت تھی۔ وہی طاقت تھی جس نے ان کو سمندروں پر حکومت بخشی۔ وہ جب آئے تو اس سے پہلے مسلمان اور خاص طور پر عرب ملا سمندروں پر حکومت کر رہے تھے، یعنی یہ بحر ہند کے ساحل یہ سب ان کی طاقت میں تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے علم کی طاقت سے ہمارے علاقے مفتوح ہونا شروع ہو گئے، اور ہمارے علاقے مفتوح ہونا شروع ہوئے تو دولت ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہوئی۔ یعنی دولت کی فراوانی، دولت جو طاقت پیدا کرتی ہے، وہ علم نے حاصل کرنے کے لیے اسباب پیدا کر لیے، اور پھر گویا ایجادات کا ایک طوفان امٹ پڑا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 2 صدیاں تو گویا ایجادات کی صدیاں بن گئیں۔ یہ اب آپ کا پس منظر ہے، اس پس منظر میں کھڑے ہو کر اس سفر کی ابتدا کرنی ہے۔ تو بالعموم آج سے 40-50 سال پہلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب یہ بات کی جا سکتی تھی کہ دنیا کی ان قوموں کے مقابل میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو لوگ عجیب مایوسی کی باتیں کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ایشیا کی قوموں نے کھڑے ہو کے دکھا دیا۔ ہاں، یعنی یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اس میں مایوس ہو کر ہاتھ توڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں اسی طریقے سے اپنی قوت ایجاد کا اظہار کریں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں یا آباد ہیں وہ ذہنی لحاظ کے پسماندہ لوگ ہیں۔ آپ دنیا کی بڑی کمپنیوں کو دیکھ لیں، دنیا کے بڑے ایجادات کے اداروں کو دیکھ لیں، ان سب میں ہمارے ملکوں کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کو وہ مواقع میسر ہیں، وہ ماحول میسر ہے، وہ حالات میسر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اگر ان کو اپنے ہاں بھی میسر ہوں گی تو اس کے بھی نتائج ہوں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین نے، جاپان نے، جرمنی نے گویا ایک طریقے سے خاکستر سے اٹھ کر دکھا دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ قومیں آخری درجے میں زوال پذیر ہونے کے بعد، بلکہ زوال اور پستی میں گر جانے کے بعد بھی اٹھ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ علم کو اپنا ہتھیار بنانے کی صحیح کرے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس معاملے میں مسلمانوں کی رفتار بہت کمزور ہے، یعنی اس میں ان کی رفتار تیز ہونی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے چینی گاڑی پاکستان میں آئی تھی تو یہ معلوم ہوتا کہ وہ مذاق کا موضوع بن گئی۔ ایک دور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس میں نقلی قسم کی چیزوں کو جاپانی چیزیں کہا جاتا تھا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ جاپان کے مصنوعات کی دنیا کی مارکیٹ میں کیا حیثیت ہو گئی، اور اب دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ چین کی مصنوعات کی کیا حیثیت ہو رہی ہے، اور وہ کس طرح سے دنیا میں اپنے تجارتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے آگے بڑھنے کا عمل اب دنیا کی بڑی قوتوں کو بھی متنبع کر رہا ہے۔ یعنی گویا بیداری کا وہ عمل اب بالکل مشہود ہو گیا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ علم کی طاقت سے ہوا ہے۔ علم بڑی بے پناہ چیز ہے۔ خدا نے انسان کو جو باقی مخلوقات کے مقابلے میں شرف بخشا ہے وہ علم سے بخشا ہے، اور اس علم میں جو قوت ایجاد رکھی ہے وہ قوت ایجاد اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت کا پرتو ہے۔
وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد آپ ذرا دوسری چیز کو دیکھیے۔ دوسری چیز کیا؟ اخلاق۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف مادہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری یا آپ کی ضرورتیں صرف یہی ہیں کہ ہمارا جسم قائم رہے، تو ہم نے روٹی کھا لی، چارہ بھی اگر پیٹ میں ڈال لیں تو اس سے بھی جیا جا سکتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کہیں بعض جزیروں میں اتر آتے ہیں جہاں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو پتے بھی کھا کے جیتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک طرف اپنا ایک قالب رکھتا ہے، اس قالب کی ضرورتیں، یہ قالب کی ضرورتیں یہ مادی زندگی، مادہ کے عوامل، مادے کے اندر کارفرما قوانین پورا کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، آپ کو لذت حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنے لیے تفریح کے سامان پیدا کرنے ہیں، آپ کو سونے اٹھنے بیٹھنے کی آسائشیں پیدا کرنی ہیں، آپ کو مواصلات کے غیر معمولی ذرائع، یہ کیا ہے؟ تاکہ آپ کا جسم، آپ کو جو قالب دیا گیا ہے وہ اپنے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا میں سرفرازی حاصل کر سکے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت ودیت کی ہے۔ وہ شخصیت ہی ہے جس کو ہم علم میں ظاہر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی علم کی ساری کار فرمائی وہ اس شخصیت سے ہے، وہ اس قالب سے نہیں ہے۔ یہ قالب تو اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو وہ شخصیت میں نے کئی مرتبہ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اپنے اندر 3 چیزیں بنیادی حیثیت سے رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز عقل ہے۔ عقل کیا ہے؟ در حقیقت وہ ہمارے اندر بدیت کردہ وہ ملکہ ہے جو ہمارے ادراک کو قابل فہم بناتا ہے۔ علم کی ابتدا ادراک سے ہوتی ہے۔ ہمارے علم میں کچھ چیزیں آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے ادراک کے مرحلے سے گزرتی ہیں۔ اس ادراک کو قابل فہم بناتا ہے وہ ملکہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ یعنی عقل ہی ان کو قابل فہم بناتی ہے، اور قابل فہم بنتی ہیں تو ابلاغ میں آتی ہیں۔ ابلاغ میں آتی ہیں تو پھر آگے استدلال کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ استدلال کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں تو ہم نامعلوم کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایجادات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نئی دنیایں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کو تو آپ علم کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز حصے جمالیات ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ اس کے سامنے چارہ رکھ دیں گے، گھاس رکھ دیں گے تو پیٹ بھر کے مطمئن ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تنوع کیش بنایا ہے۔ وہ اپنے لیے بہت کچھ سہولتیں، آرائشیں، زینتیں، بہت کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ یہ سب پیدا کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی اور یہ کہا کہ یہ صلاحیت، اس کی طلب، اس کے لیے انسان کے اندر احساس، یہ سب ہمارا رکھا ہوا ہے۔ یہ زینتیں پیدا ہی ہم نے ایمان والوں کے لیے کی ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے حصے جمالیات ایک بڑے مہمیز کا کام کرتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ یہ آپ کی حصے جمالیات ہے جس کا ظہور کھانے پینے میں اور اس کے ذائقوں میں ہوتا ہے، اس کا ظہور فنون لطیفہ میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کی حصے جمالیات ہے جس کا ظہور آپ کے شہروں کی تزئین میں ہوتا ہے، گھروں کی تزئین میں ہوتا ہے۔ گویا ایک ایک چیز زیب و زینت کے مراحل سے گزرتی ہے، اور پھر جو کچھ آپ تہذیب کے مظاہر دیکھتے ہیں وہ وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا علم ان چیزوں سے متعلق ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے کسی تہذیب کی برتری کا نمونہ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے اہم کوئی چیز اگر ہے تو وہ انسان کا حادثہ اخلاقی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، یعنی کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: عقل، انسان کی حصے جمالیات اور اس کا حادثہ اخلاقی۔ حادثہ اخلاقی ہے جس کو ہم اس کے نتائج کے لحاظ سے انسانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان کا شرف حاصل کرتا ہے اپنے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر۔ یہ حادثہ اخلاقی ہے جو ہمارے باہمی روابط کی تعیین کرتا ہے۔ اس سے ہمارے رشتے محکم ہوتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے صحیح خطوط پر استوار ہوتا ہے اور انسانوں سے صحیح خطوط پر استوار ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر امن، رحمت، عدل، انصاف، دنیا میں ایک دوسرے کا احساس، ہمدردی، ایثار، احسان، یہ جتنی بھی آپ چیزیں گنوا سکتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ انسان کے حادثہ اخلاقی کی کار فرمائی۔ اب حادثہ اخلاقی ہے جس میں اگر اضمحلال آ گیا ہے، اگر یہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسان کو اس کی اصل شخصیت سے محروم کر دیا ہے۔ اب آپ ترقی بھی کریں گے، آپ جہاز بھی بنا لیں گے،
آپ بڑی بڑی چیزیں ایجاد بھی کر لیں گے لیکن آپ کا وجود دنیا کے لیے تباہی بن جائے گا. آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے کسی موقع کے اوپر، کیونکہ نہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام کے لیے کوئی نظم وجود میں آ سکے گا، وہاں حادثہ اخلاقی نے کام کرنا ہے، نہ معیشت باہمی طور پر صحیح نتائج پیدا کر سکے گی. تو حادثہ اخلاقی کا اضمحلال صرف یہ نہیں کہ آپ کی ترقی پر اثر انداز ہوگا، وہ آپ کے وجود پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. حادثہ اخلاقی کے بارے میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ قومی سطح پر غربت کسی قوم میں نمایاں نہ ہونے پائے. یعنی انسان کو دنیا میں نے اس سے پہلے بھی تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اگر روٹی میسر نہیں ہے، اگر وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے کھانا پینا ہی اصل مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس کے اخلاقی وجود کا بھی لازمی طور پر مزمل ہونا شروع ہو جائے. جی. یعنی یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے. لہٰذا اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی کہ ہم اخلاقی ترقی میں آگے بڑھیں، اخلاقی برتری میں آگے بڑھیں؟ اس کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ آپ کو ہر حال میں غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے. ٹھیک. یعنی پاورٹی، غربت یہ چیز ہے یہ قریب نہ آنے پائے. اس کو آپ نے اپنے لیے ہدف بنا کر جدوجہد کرنی ہے. اگر آپ غربت پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ممکن ہوتا ہے کہ آپ انسان کے باطن میں موجود اس نفس کو اور اس نفس کی سب سے بڑی فیکلٹی یعنی اس کے تجزیاتی دماغ کو مخاطب کر سکیں، اس کے دل کو مخاطب کر سکیں، اس کی روح کو مخاطب کر سکیں. آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے مصلحین اور آپ کی خانقاہیں اور آپ کا تعلیمی نظام اور دوسری چیزیں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ معاملہ چونکہ بہت زیادہ وضاحت کا تقاضا کرتا ہے، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے وقت کے لحاظ سے بات یہاں ختم کرنا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب.